اللہ کو معاشرہ اپنے بندوں کو اپنے ہاتھ سے کیوں چمکا دے کیوں چمکا اللہ جب ایسے پلائے گا جام کا بھی وجود ہے اور جس سے پکڑا ہے اس کا بھی وجود ہے توجہ ہے یا نہیں تو اب میں یہاں پہ کہتا ہوں اللہ نہ اس زمانے میں نظر آتا ہے نہ قیامت تک نظر آئے گا وہ جو روز معاشر کرسی پر بیٹھے گی ذات وہ اللہ نہیں ہوگی جب کرسی پہ بیٹھے گی تو کرسی کا ایک وجود ہے وجود کے اوپر وجود آئے گا میری دعا ہے میرے عزیز و طالب علموں میری بیٹی اور آپ سب کو مولا مومنان لنگر زمین و آسمان پیشوائی متقیان قرآن کی جان توحید کی آن میدان کی شان مومن منافق کی پہچان کل ایمان ابن ابراہیم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف اللہ آپ کو میرے آقا کی زیارت سے مشرف فرمائے جیسے ہی آپ چاہیں گے نا زیارت کی طرف دروازے ہیں جس راستے سے آپ نے جانا ہے تو کبھی ایسی نگاہ اٹھا کر جملہ کوئی مانے نہ مانے میرا اس پر عقیدہ تھا ہے رہے گا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تو آپ وہاں موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ تو کی معمولی بارگاہ میں نہیں آیا تو بارگاہ الہیہ میں آیا بارگاہ الہیہ میں آیا تو کسی عام روزے پر نہیں آیا کسی عام ہستی کے پاس نہیں آیا جملہ میں سنا دو برداشت کر دو تو کر دو السلام علیکہ یا صاحب الکرسی یوم البرود میرا سلام ہو اس ہستی پر جو روزے معاشر کرسی عدالت پہ ہو بڑی مہربانی اللہ تمہیں سلامت رکھے توجہ ہے یا نہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں مان ہے فضل ہے ناز ہے کہ روزے معاشر اللہ کرسی پر نہیں بیٹھے گا کون بیٹھے گا جن کی زیارت نامے میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا میرا سلام ہو اس ہستی پر جو روز معاشر کرسی عدالت پر تشریف فرما ہوں گے فیصلہ ان کا ہوگا اللہ کہے گا یہ تیرا فیصلہ نہیں میرا فیصلہ فیصلہ ان کا ہوگا اگر آپ کی طبیعت چلتی ہے میرے فضائل سے تو تھوڑا سا میں نمک پاشی اور کر دیتا ہوں اس وقت تو تمہارا فیصلہ ہے ماشاءاللہ ہمارا پوتا بھی ہمیں داد دے رہا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ انشاءاللہ میں نے اس کو بہت بڑا خطیب بنانا ہے اللہ جناب محمد کے صدقہ سے بچوں کی عمر دراز کرے میں نے ان کو بہت بڑا خطیب بنا کر دنیا چھوڑوں گا میں توجہ یہ نہیں کہا یادی یہ تیرا فیصلہ نہیں یہ میرا فیصلہ ہے اب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہو جائے علاج میرے پاس نہیں ہے بغض والے کے لیے حسد والے کے لیے کینے والے کے لیے اگر بدر میں علی قتل کرے نا مکہ کے سرداروں کو تو اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے تو کسی ایک کو بھی قتل نہیں کیا جس کو قتل کیا میں اللہ
تم وہی چاہتے ہو جو، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو میں نے چاہا تم نے کیا، دنیا میں جو میں نے تم سے چاہا وہ تم نے کیا، روز معاشر جو تم چاہو گے وہ میں کروں گا، اور اسی سہارے میں تو ہم زندہ ہیں، یہی تو ہمارے دامن میں چیز ہے، بدایت 5:12 امام چاہتا معصومین کہ اللہ نے ہمیں اتنے عظیم پیشوا عطا فرمائے ہیں جو اس دنیا کے بھی سردار ہیں، عالم رضا کے بھی سردار ہیں، عالم قبر میں بھی سردار ہیں، برزخ میں بھی سردار ہیں، روز معاشر بھی سردار ہیں، کوئی ان کی سرداری مانے نہ مانے، لیکن نبی کا وہ بوڑھا صحابی جو 41 سال 5 ماہ 13 دن 7 گھنٹے کے بعد شرف اسلام سے مشرف ہوا، وہ فرماتا ہے او میرے پاک رسول کی عظیم امت، اپنی عبادات پر، روزوں پر، امالوں پر گھمنڈ نہ کرنا، پورے صلاۃ کون پار کرے گا؟ لا یجوز احد الصلاۃ الا من كتبه حدیث من جواد، پورے صلاۃ وہی پار کرے گا جس کے ہاتھ میں ابو طالب کے بیٹے کا لکھا ہوا ویزا ہوگا۔ آپ نانا نہیں، میرے اپنے پوتے ہیں، پوتے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، اور میں نے بھی اپنے ساتھ رکھ لی، اور نانے بھی لگاتے ہیں، داد بھی دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کوئی شکیل کامیاب نہیں ہوتا جب تک اپنے ساتھ والے ساتھی نہ ہو، تو ہمارا میرے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے، ایسے والے نہیں ہے، بھاڑے والے نہیں ہیں، یہ تو میرے اپنے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اچھا بھی کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یاد کر میں نے جتنی دیر پڑھنا تھا بالکل اسی طرح مسکرا کے یہ تو آپ اتنے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ میرے درست نکلوایا تھا جبلا صاحب کو علامہ افضل علی حیدری صاحب کو لائے، میں بھائی ماں پڑھے تو یہ تو وہاں 6 آتا، وہ کہتے ہیں میں کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا بیٹا افضل آپ بیٹھو، میں پڑھ دیں گا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ریکارڈ ہو جائے، یہ میری پہلی مجلس نہیں ہے یہاں، میں تو ملتان سے بھی آتا پڑھتا تھا، میں نے کہا جی آپ بیٹھے، یار مجھے شرما کے 5 آدمی جن میں سے 2 ہمارے ملازم تھے، ایک بینچ کو $4,000 تو 3 آدمی مسئلے تھے، تو میں نے مجلس بیٹھا 1.25 گھنٹہ میں نے
پیچھے سے آواز آئے ان کو کہاں لے کر چلے ہو، ان کو کہاں لے کر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جناب، وہ کہیں گے ہم ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آواز آگے کیوں؟ آج ان کے گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں۔ تو اس وقت پیچھے سے آواز آئے گی آؤ ہم اس کو اپنے خزانے سے نیکیاں دیتے ہیں، ہم اپنے خزانے خبرانے نہیں گیا، ہم اپنے خزانے سے نیکیاں دیتے ہیں۔ جیسے پیچھے پیچھے ہٹیں گے، کہا دیکھا میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، کہا آؤ کتنی نیکیاں کم ہیں، سارے کہیں گے یہ اتنی کم ہے، کہا آؤ فرشتوں ایسے کرو ان کو چھوڑ دو، اپنے میدان پر آ جاؤ، وزن کرو جتنی کم ہے نا نیکیاں میں دیتا ہوں۔ اس وقت ایک فرشتہ خازن ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا یا علی آپ کے خزانوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے، اتنے سٹور ہیں، اتنے انبار ہیں، اتنے نیکیوں کے خزانے ہیں، آپ کی نیکیوں کے کون سے خزانے کو سب سے پہلے ہم ابتدا کریں؟ تو مولا علی فرمائیں گے باقی خزانوں کو رہنے دو، وہ جو میں نے خندق کے دن ایک ضرب چلائی تھی اور نبی نے فرمایا تھا ضربۃ علی ہے، بڑے وہابی کا دونوں ہاتھ بلند کر کے رہا ہے، وہ جو میں نے خندق کے دن ایسے ضرب چلائی تھی اس کو ہاتھ لگاؤ، ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، اس دنیا میں تو رہتا ہے وہ جن کے پیر کی ایک ہلکی سی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جہاد کا درجہ ہے چھٹا، پہلا ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، تیسرا ہے حج، چوتھا ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے خمس، چھٹا ہے جہاد۔ تو جس علی کی چھٹے درجے کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس علی کی نماز کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ روزوں کا کون حساب؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا تمہیں سلامت پیر بنا تو اس دنیا میں بھی تیرے کام آئے، مجھے بخش۔ آج اللہ نے کون سا لفظ بولا تھا؟ کون سا بولا تھا؟ بات جلدی نتیجہ لے کر اجازت چلتا ہے۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا رہے گا، کوئی مجھے مانے تب بھی میں خزانہ تھا، کوئی نہ مانے تب بھی میں خزانہ، یہی ہے نا اللہ کے وجود کا تو کوئی منکر نہیں ہے نا، یہ عقیدہ ہے نا، کوئی مانے نہ مانے اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ آپ پھر کیا فرمایا؟ جب نبی اکرم نے اپنے افتخاریہ کلام میں، نبی اکرم نے اپنے افتخاریہ کلام میں اپنی ذات کے لیے کون سا لفظ بولا سب سے پہلے؟ وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں جلدی نہیں کر رہا تھا کہ وہ جتنی دیر پڑھوں تو چیز دے کر میں آپ کو جاؤں، اب میں بڑے ذمہ داری سے جملہ پڑھتا ہوں۔ نبی اکرم نے بھی اپنی ذات کے لیے اپنے تہن مقدس سے جب کوئی پہلا لفظ بولا وہ بھی کون تو تھا، کون تو نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ تھا، اب ختم ہو گئی ہے، اب نبوت ختم ہو گئی ہے، نہیں جو مانا تو نے کون تو کا وہاں کیا یہاں بھی کا تیری زبان پہ چھالے نہیں پڑتے، کیا مطلب نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا، نبی تھا، نبی ہے، نبی
یہاں عام ہے، یہاں لگی ہوئی ہے، سارے لگے لوگ مہاجر شادی کی سب چیزیں، لیکن وہاں ہم تو تب آنے کے اگر تلی مچھلی کھائیں، ہم آگے 150 ستون کے پاس نہ 1250 ستون کے پاس، اس کے آگے 3 ستون لگے تھے 4، وہاں جب آگے میں نے کہا بھائی اس جھنڈے کے نیچے آجے ہم کو سلام دبا رہے ایسے آئے تو ہمارے بھی ایک بچی تھی، وہ ایسے جا کے کہتے آقا جی اے بیٹی، کہتی اے میں نے کہا کہاں سے ملی ہے؟ اے وہاں سے۔ میں نے کہا بھائی سارے ادھر اللہ صلی اللہ محمد وآلہ، ہم جتنے افراد تھے سب عمر ادھر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی کتنے تلی ہوئی مچھلی کھانی سی؟ میں کھانی سی۔ میں کہا بیٹا 10، اس نے کہا لینڈ چلا دیا۔ وہ جیسے لینڈ میں لگے وہ چلتے آتے ہیں، دیتے آتے ہیں، چلتے آتے ہیں، دیتے آتے ہیں۔ میں نے کہا بچا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا اس سے پہلے مجھے اتنے سال ہو جاتے ہوئے میں نے یہ نعمت نہیں دیکھی۔ وہ دوسری طرح مچھلی کھاتے ہیں، ہم کھاتے رہتے ہیں، تو زیادہ کھائی جاتی ہے، لیکن کیا مطلب ہے کہ یہ زبان تھا، یہ مہمان تھا مظلوم کربلا کا، یہ مہمان تھا مظلوم کربلا کا۔ تو جیسے اس کے دل میں خیال آیا کہ ہم خطیب ذاکر کہتے ہیں 2 دن سے چاہو تو ملے گا، جو چاہو گے تمہاری چاہت کا ملے گا۔ تو وہاں یہ جو چیز میں نے دیکھی، میں نے کہا واہ غریب کربلا، ہم اس نگری میں پہنچ چکے ہیں جہاں تو پیاسا بھی تھا بھوکا بھی تھا، لیکن تیری عظمت تیری شان اتنی بلند ہے کہ جو بھی تیری نگری میں آ رہا ہے تو مانگتا تو اسے دے رہا ہے۔ بڑی شان، بڑا رتبہ ہے مولا حسین کے زبان کا۔ مولا حسین کے زبان کا ایک جملہ میں ذمہ داری سے کرنا چاہتا ہوں، زبان کی شان کے دو جملے سن لو، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ کامل الزیارات مذہب شیعہ کی پہلی کتاب ہے دعاؤں کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی غریب کربلا کی زیارت کو جاتا ہے، جیسا بھی جاتا ہے غریب کربلا کی زیارت میں، جب وہ زیارت سے واپس آتا ہے، توجہ ہے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، کتاب کو جو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بھی استاد ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ نے مشکلی حدیت الشیعہ کی کتاب ہے، میں نے 8-9 سال سیمنا مصدہ باب مجد اسی کتاب سے نظر کی، میرے جملے ہوتے ہی اسی کتاب سے، تو وہاں پر میں ایک جملہ دے دیتا، لکھا ہوا ہے کہ جو غریب کربلا کی زیارت کر کے واپس آتا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، روز محشر اس زبار حسین کو اللہ اتنا شرف بخشے گا کہ وہ 100 گناہگار جو یہ زبان 100 گناہگار جیسے بھی گناہ رکھتے ہیں، جب کہنا میرے اللہ ان 100 بندوں کی میں سفارش کرتا ہوں، تو اللہ فرمائے گا جا تیری سفارش قبول ہے، اس لیے کہ تو میرے حسین کا زبان ہے۔ ایسی عظمت دکھاؤ ساری دنیا میں جا کر، یہ شرف صرف زبان حسین کا اتنا بڑا ہے۔ میں دنیا کے پیر تو کسی کی شفاعت نہیں کروائیں گے، سفارش نہیں کروائیں گے، یہاں حسین کا عام زبان کتنا اشتہار آتا ہے، 100 گناہگاروں کی کوشش، 100 گناہگار۔ اب یہ حدیث آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی زیادہ سے مشرف فرمائے، ہمیں بھی مشرف فرمائے۔ اور ایک جملہ سنو، اسی پر میں چلنے لگا ہوں، آیت اللہ علی سستانی حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ انہوں نے وہ مقامات پر جہاں جہاں ظلم ہوئے، کربلا میں جہاں جہاں ظلم ہوئے وہاں زیارت گاہیں بنا دی۔ آیت اللہ علی سستانی
بچی گر پڑی، حرام زادے نے آ کر تماچے بھی مارے، دور بھی چھینے، بچی جو منہ کے بل گری ہے، سنو کہ جملہ کہ اس حرام زادے کا نجس ہاتھ اس معصومہ کے بالوں پر آیا، ہاتھ بلند ہوا، پاؤں سے زمین نکلی، لوگ کہتے ہیں ظالم میں اتار کے دے دیتی ہوں، اس نے چھین لیے۔ جہاں پر جناب حسین کو پہلا نیتا کرتا اس جگہ کی نشان رہی، جتنے بھی ظلم کربلا کی زمین میں ہوئے ہیں، آیت اللہ علی سیستانی ان کی نشاندہی پر وہاں زیارات بنا رہے ہیں تاکہ جو زوال آئے یہ میدان جتنا بھی تھا اتنا نقشہ رہے۔ آپ جائیں میری دعا ہے آپ کو زیارات سے مشرف فرمائے۔ بس ایک جملہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں، علامہ محمد اسماعیل دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے دراجات بلند کرے، وہ کہتے تھے کہ مجھ سے ایسے ایسے سوال کیے گئے ہیں جن کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اور مجھ سے پوچھو آل محمد کی حقانیت، صداقت، خلافت، امامت میں یہ بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب بھرے مجمع میں مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ مقتل کی جتنی کتابیں ہیں ان میں جہاں بھی شریکت الحسین کا ذکر آتا ہے اسی صفحے میں 7 مرتبہ سکینہ کا ذکر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا کہ بی بی کا ساتواں نام کیوں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس مقام پر میں سر جھکا دیتا ہوں، میں چپ ہو جاتا ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں، یہی نکلتا ہے کہ باقی بیوییں پڑی تھی، انہوں نے جلدی جلدی زیور اتار کر پھینک دیے، یہ بچی تھی زیور نہ اتار سکی، ظالموں نے چھین لی۔ مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ ہے، اور یہ کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں کہ مسائل ایک ہے مدینے سے لے کر شام غریبہ تک، مدینے سے لے کر شام غریبہ تک، دوسرے مسائل شام غریبہ سے لے کر شام تک، دو حصے، پہلا حصہ مدینے سے لے کر شام غریبہ تک، دوسرا حصہ شام غریبہ سے لے کر شام تک، دو حصوں میں تقسیم کیا علماء مکاتب نے، کہا پہلا حصہ مدینے سے لے کر شام غریبہ تک جس ہستی پر سب سے زیادہ ظلم اٹھائے گئے ہیں وہ لکھا ہے وہ باپ کا چاند علی اصغر، وہ مسلم کا چھوٹا بیٹا علی اصغر ہے جس پر سب سے زیادہ مظالم اٹھائے گئے۔ پھر کہا شام غریبہ سے لے کر شام تک جس ہستی پر سب سے زیادہ مظالم اٹھائے گئے ہیں، پتہ کیا لکھا ہے؟ کہا وہ جناب حسین کے گلے کا تعبیر جناب سکینہ، یہ شہزادی ہے جس پر سب سے زیادہ مظالم اٹھائے گئے۔ اب یہ چونکہ مسائل شروع ہو گئے شام کی طرف جانے کے، میں پہلی منزل کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں کہ جب شہزادی کو الگ اونٹ کی ننگی پشت پہ سینے کے بل باندھا گیا ہے نا، تو اس کے بعد جیسے یہ قافلہ چلا ہے نا، چند قدم چلا یا جناب سجاد کی نظر پڑی اور لوگ کر کہتے ہیں پھپھی اماں